نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، خاندان نبوت اور اہل بیت کا عظیم چشم و چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر شخصیت اور عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دکھڑے، غم، پریشانیاں لے کر آتے اور فرماتے کہ خاندان نبوت کے اے عظیم سردار، خاندان نبوت کے اے عظیم شخصیت، ہم اپنے دکھڑے اور غم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی قرآنی آیات ہمیں عطا فرما دیں تاکہ ہم اسے پڑھتے رہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے غموں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ کوئی واقعہ، کوئی گفتگو، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، آپ کے اوپر 40 دن تک جو ہے نا پانی بند کیا گیا، اور آپ آخری دن روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا، اس میں تلاوت فرما رہے تھے، اور جو بلوائی تھے، جن لوگوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھر کی چھت توڑ کر نقب لگا کر نیچے آئے اور آپ کو تیر، نیزہ اور برچھیاں ماری۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون کا مبارک جو خون گرا نا، قرآن مجید کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کا نام ہے آیت شہید۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا نام رکھا ہے آیت شہید، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اوپر نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا، اور یہ قرآن مجید آج تک جو ہے نا تاجکستان جو ہے نا اس کے عجائب گھر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ آیت کھلی ہوئی ہے، خون کا جو قطرہ ہے اور اس کا نشانات جو ہے نا اسی پر آج بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ محفوظ ہے آج تک، وہ قرآن میں اسی حالت میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی نا غم اور دکھڑا لے کر آتا نا، یہ اپنے خادم سے کہتے اے اللہ کے بندے، اس کو آیت شہید لکھ کر دے، یا کہتے قلم و دوات لے آؤ، قلم و دوات لے کر آتے، چمڑے کے کسی ٹکڑے پر، کسی بھی اور چیز پر جو ہے نا، یا بانس کے چھلکے پر یا ٹکڑے پر، یا کھجور کے تنے یا ٹکڑے پر جو ہے نا، یا تختی پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 137 جہاں پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے نا، آخری پیج میں اوپر ہے، یہ آیت نمبر 137 اس پہ ختم ہوتی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر غم کے لیے لاجواب وظیفہ ہے، بس اس کو پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 41 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے انوارات اور برکات دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جملہ مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق، کام، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔